نون لیگ میں پہلے آپ کے جو والد صاحب تھے وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، کس بنیاد پہ فیصلہ کیا کہ میں بھی الیکشن لڑتا ہوں یا سیاست میں آتا ہوں؟ نون لیگ نے یہ ٹھان لیا کہ ہم نے کسی نئے فیس کو ٹکٹ ہی نہیں دینا، پھر کیسے نئی سیاست ہوگی، کیسے نئے لوگ آگے آئیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عوام ابھی نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو میں آزاد امیدوار لڑکا جو ماسٹرز یا ایم فل یا پوسٹ گریجویٹ کر کے باہر آتا ہے ڈگری لے کر، اس کے پاس نوکری نہیں ہے، اس کی نوکری وہ کھا جاتا ہے جس کے پاس چھوٹی سی سفارش ہے یا تھوڑے سے پیسے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا تو میں گھر سے باہر نکلتا تھا، وہ تاریں لٹکی ہوئی تھی، وہ گلی میں کوڑا تھا کھمبے کے سائڈ پہ پڑا ہوا۔ میرا موٹو یہ ہے کہ ہم سب نوجوان مل کر بیٹھیں، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن۔ نشان بھی مائک ہے جس پہ یہ بول کر تو عوام تک اپنا جو پیغام ہے تو وہ پہنچائیں گے۔ السلام علیکم، NN اردو کے ساتھ آپ کا میزبان ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جی ایڈوکیٹ عاشر صاحب، عاشر تنویر شیخ صاحب، جو پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں 2024 میں۔ آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہے اس ٹائم الیکشن، خاص کر کے پاکستان میں، اور پوری دنیا کی جو نظریں ہیں تو وہ پاکستانی الیکشن پہ ہیں۔ اس صورتحال میں ایک جوان شخص جو راولپنڈی خاص کر کے جو حلقہ 56 ہے، تو یہاں پر ان کے مد مقابل ایک تو حنیف عباسی صاحب ہیں اور دوسرا شیخ رشید صاحب ہیں، تو پھر بھی انہوں نے ہمت کی ہے کہ ان کے خلاف یہ کھڑے ہوئے ہیں اور عوام کا ووٹ چاہتے ہیں کہ عوام ان کو سپورٹ کرے۔ بھائی سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نون لیگ میں پہلے آپ کے جو والد صاحب تھے وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ نے کس بنیاد پہ فیصلہ کیا کہ میں بھی الیکشن لڑتا ہوں یا سیاست میں آتا ہوں؟ جی ساجد صاحب، آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ جی میں پہلی بار الیکشن لڑ رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، ہم بچپن سے جوان ہوئے ہیں تو الیکشنز ہی دیکھتے آئے ہیں۔ میرے والد صاحب نے کولیکٹیولی اگر بات کروں تو 4 سے 5 الیکشنز کنٹیسٹ کی ہیں، جن میں لوکل باڈیز کے الیکشن بھی ہیں، جنرل الیکشنز بھی ہیں۔ اسی طرح میری والدہ بھی تحصیل ممبر رہی ہیں اس ٹائم میں، جس ٹائم پہ سر اٹھانا بھی بہت مشکل تھا پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں۔ تو ہمارا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، سیاسی گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور اس سے پہلے بھی جب بیڈی ممبرز کے الیکشن 70s میں ہوئے اس ٹائم بھی ہماری فیملی کا ایک بہترین رول تھا، اور اس سے پہلے بھی تحریک پاکستان میں میرے دادا اور ان کے بھائی لوگ پراپر طریقے سے پولیٹکس کرتے تھے وہاں اپنے شہر سے، اور پوری اپنی برادری اور سارے چیزوں کے ساتھ وہ پاکستان آ کر شفٹ ہوئے اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میرا سیاست میں قدم رکھنے کا مقصد یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، کہ میں ان نوجوانوں کو پروموٹ کر سکوں، ان نوجوانوں کی آواز بن سکوں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں حقیقتاً پاکستان کے لیے، برعکس ان نوجوانوں کے جو ڈگری لینے کے بعد اس ملک سے فرار کی راہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جن کو پاکستان کی ترقی سے غرض نہیں ہوتی، جو باہر چلے جاتے ہیں۔ میرا موٹو یہ ہے کہ ہم سب نوجوان مل کر بیٹھیں، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، کیونکہ یہ بوڑھے سیاستدان، یہ روایتی سیاستدان اور یہ وراثتی سیاستدان جو آپ کہہ لیں باپ بیٹا دادا پوتے کی سیاست کرتے آ رہے ہیں، انہوں نے 75 سالوں میں اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ آپ نے جیسے ذکر خود کیا کہ میرے والد صاحب کا تعلق نون لیگ سے تھا، وہ صدر رہ چکے ہیں یوتھ ونگ کے اپنی جوانی میں، اس کے بعد وہ لیبر ونگ کے راولپنڈی ڈویژن کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، یوتھ ونگ کے راولپنڈی ڈویژن کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، میری والدہ سینئر وائس پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں وومن ونگ راولپنڈی کی۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ جب بھی ٹکٹ لینے کی باری آتی ہے تو یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جو لیڈر نام نہاد بنے ہوتے ہیں، ورکرز کو ایک کنارے پہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں اب آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے نون لیگ کے جو راولپنڈی کے ورکرز ہیں، جو واقعی سینئر ورکرز ہیں اور جن کی حق تلفی پچھلے 3 4 5 جنرل الیکشن سے ہوتی آ رہی ہے، ان کو یہ میسج دوں گا اور ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ بچے آئے تھے، چھوٹے چھوٹے جوان آپ آئے تھے، مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا آپ نے سامنا کیا، 90s کی خطرناک سیاست میں آپ لوگ ایکٹیو رہے، ایسی سیاست کہ فیملیز بھی پناہ مانگتی تھی۔ اس ٹائم تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے جو اس ٹائم ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ جوان ہوئے، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب کب تک زندہ باد مردہ آباد کرتے رہیں گے؟ مطلب کب تک آپ یہ زندہ باد مردہ آباد ہی کرتے رہیں گے؟ آپ کا نمبر کبھی نہیں آنا۔ کیا انہوں نے اجارہ داری کی ہوئی ہے یا انہی کا قبضہ رہے گا پارٹی کے اوپر؟ یہ جو 3 4 سیاسی فیملیز ہیں جن کے باپ نے پہلے الیکشن لڑا، جن کے بیٹے نے پہلے الیکشن لڑا، اب ان کے پوتے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو یہی ہوتا رہے گا۔ آپ لوگ بس زندہ باد مردہ باد کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں ساجد صاحب کہ نون لیگ میں جو یہ RWMC ہے نا جو صفائی کرواتی ہے پنڈی میں، اس کے 5 ممبرز ہوتے ہیں۔ یقین کریں کہ یہ MNA MPA کے جو کینڈیڈیٹس ہیں یہ وہ صفائی کے عہدے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے کہ وہاں سے بھی 4 پیسے ہم ہی بنا لیں، کوئی ورکر کسی جگہ پہ ایڈجسٹ نہ ہو جائے۔ عاشر صاحب، کیونکہ آپ کے مد مقابل جو ہے تو ایک تو شیخ رشید صاحب ہیں اور دوسرا حنیف عباسی صاحب ہیں، ایسی صورتحال میں آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں،
تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ آپ کر سکیں گے؟ سر ہم صرف مقابلہ نہیں کر رہے، ہم ان کو انشاءاللہ ہرانے کی پوزیشن میں ہیں، کیونکہ میں جہاں بھی جاتا ہوں، جس محلے میں جس گلی میں جاتا ہوں، میں عام آدمی ہوں نا، میں عام بندہ ہوں، میں کسی بھی محلے میں کسی بھی گھر میں چلا جاتا ہوں، اور موسٹ امپورٹنٹ یہ لوگ تو نظر آتے ہیں نا الیکشنز کے دنوں میں، ہمارے گھر میں آنے کے لیے کسی کو سیکیورٹی حصار نہیں توڑنا پڑتا، کسی کو یہ الفاظ نہیں سننا پڑتا کہ صاحب نہا رہے ہیں 2 گھنٹے بعد آنا. ہمارے گھر میں لوگ بیل بجا کے ہمیشہ سے پچھلے 70 سال سے جس مکان میں ہم رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں اپنے عوامی مسائل حل کروانے کے لیے، اور چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہمیں بہت بہتر رسپانس مل رہا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا میں. اور جو نوجوان ہیں، جو لڑکے ہیں، میرا جو پورا گروپ ہے وکلا کا، کیونکہ پیشے سے میں خود بھی وکیل ہوں، وہ بہت بہتر طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں. گو کہ میں یہاں پہ یہ کہوں کہ میرے پاس پیسے تھوڑے سے کم ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، لیکن میری کمپین الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے. عاشر صاحب، کیونکہ آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ نون لیگ سے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عوام ابھی نون لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے تو میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑوں؟ نہیں دیکھیں، جب نون لیگ نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے کسی نئے فیس کو ٹکٹ ہی نہیں دینا، ہم نے انہی موروثی سیاستدانوں کے اوپر اپنا دار و مدار رکھنا ہے، تو پھر کیسے نئی سیاست ہوگی، کیسے نئے لوگ آگے آئیں گے، کیسے کوئی نیا پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل لیڈر اس ملک میں آئے گا؟ آپ کو میں بتاؤں کہ انہی سیاسی جماعتوں نے کچھ سال پہلے، چند دہائیوں پہلے ہی اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو ختم کیا اس ملک سے، ٹھیک ہے. اس سے نقصان سب سے بڑا یہ ہوا ہمیں ایز پاکستانی کے نئی لیڈرشپ نہیں آ سکی، اور ان روایتی سیاستدانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے اپنے بچے انٹر کیے، کیونکہ جب بھی نئی جگہ پہ کسی کی ضرورت پڑتی تھی، خدا نخواستہ فوتگی کی صورت میں، یا آپ کہہ لیں کوئی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں، تو یہ اپنے نئے بچے کو، خاندان کے نئے بچے کو، بھتیجے کو، بھانجے کو انٹر کروا دیتے تھے، کیونکہ جگہیں خالی ہوتی تھی. تو ان جگہوں پہ خالی ہونے کی وجہ سے، اسٹوڈنٹ پولیٹکس کے ختم ہونے کی وجہ سے نئی لیڈرشپ نہیں آ سکی. اسی وجہ سے پاکستان آج بہت پیچھے رہ گیا دوسرے ترقی یافتہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک کی نسبت. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم دنیا جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے نا، نوجوان ہی نہیں ہے ہمارے پاس آگے کام کرنے کے لیے، جو صرف کریں، جو دیکھیں کہ 6G ٹیکنالوجی کیا ہے، AI کیا کام کر رہی ہے. وہ لوگ تو چپ کر کے وہ نوجوان باہر چلے جاتے ہیں، انہیں یہاں پہ اپنا سکوپ ہی نہیں نظر آتا، نہ پولیٹکس میں نہیں، کسی اور شعبے میں سکوپ نہیں نظر آتا. تو اسی لیے ہم نے یہ بیریئر توڑنے کی اس بار کوشش کی ہے کہ مجھے دیکھ کر انشاءاللہ اگلی بار 2 4 5 نوجوان اور آگے آئیں گے. کیا ہمارے ملک میں جسٹن ٹروڈو یا بورس جانسن نہیں پیدا ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، جو عوام میں سے ہی ہو. کیا میں اب یہاں پہ رشی سناک کی بات کروں تو غلط تو نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ عوام سے ہی تھا، وہ عوام میں رہا، اور عوام نے اسے سلیکٹ کیا، قوم نے شعور کے ساتھ اسے سلیکٹ کیا، اور وہ پرائم منسٹر بن چکا ہے ملک کا. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے تو ہمیشہ سے متنازع رہے ہیں. کبھی کسی پارٹی نے کہا جی یہ الیکشن صحیح نہیں ہے، دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اس دفعہ جو ہم دیکھ رہے ہیں 2024 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ متنازع ہونے کے چانس ہیں. ایک پارٹی کو مکمل طور پر ختم کیا جا رہا ہے، اور دوسری ایک پارٹی ہے جس کو یہ چانس لگ رہے ہیں اس کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں، کیونکہ آپ ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے ہیں سیاست میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں کیا ہوگا، کیسے ایکسیپٹ کرے گی یہ عوام؟ اچھا سر، سب سے پہلے تو سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے، اور جس سیاسی جماعت کی آپ نے بات کی ان کی اپنی بھی قانونی کچھ غلطیاں ہیں، ان کی قانونی ٹیم کی بہت بڑے غلطیاں نہیں بلکہ میں کہوں گا بلنڈرز ہیں جو انہوں نے کیے اس سارے معاملے میں. آپ کو میں بتاؤں، ان کی اپنی ہی حکومت تھی اور انہیں الیکشن کمیشن نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دے. تو بھائی تم کروا دو، کتنا ٹائم لگتا ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے میں؟ اور اب جب سر پہ پڑی تو آخری دنوں میں وہ پشاور سے آگے کسی گاؤں میں جا کے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا دیے. اور جب چیف جسٹس نے پوچھا کہ کہاں پہ کروائے ہیں اور آپ نے تشہیر کہاں پہ کی تھی، تو جواب وہاں پہ یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم نے سوشل میڈیا اور واٹس ایپ گروپس میں تشہیر کی تھی کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں. تو سر قانونی طریقے سے تو ایسا نہیں چل سکتا نا. سپریم کورٹ میں آپ نے پٹیشن کر دی، بیک وقت لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے پٹیشنز پھینک دیں، پشاور ہائی کورٹ میں آپ نے پٹیشنز کر دیں، تو کس طرح سے فیصلہ ہو سکتا تھا؟ پھر سپریم کورٹ والی پٹیشن جب ہائی کورٹ اور پشاور سپریم کورٹ آف پاکستان اور پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشنز ایک دن لگ گئی تو سپریم کورٹ سے اپنی پٹیشن کو واپس لے لیا اس لالچ میں، کیونکہ انہیں چانسز نظر آ رہے تھے کہ پشاور ہائی کورٹ سے ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گا. تو جب وہ فیصلہ آیا تو الیکشن کمیشن کیا پاگل ہے؟ اس نے اپیل نہیں کرنی تھی، اس نے اپیل کی تو سپریم کورٹ سے ان کی اپیل خارج منظور ہو گئی الیکشن کمیشن کی. تو یہ سارا سین ہے. ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، پردے کے آگے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. پردے کے پیچھے کے معاملات ہم نہیں جانتے، نہ ہمیں پتہ ہو سکتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا یہاں پہ کہ الیکشنز متنازع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس کا فیصلہ تو الیکشن ڈے پر ہوگا. ہمیں ابھی سے پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ
پاکستان کی حکومت کا بہت خرچہ ان الیکشنز پہ ہو رہا ہے اور تمام امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ مل جانی چاہیے تاکہ ان الیکشنز سے جو بھی رزلٹ آئے عوام جو ہے نا اس کو قبول کر سکے. کیونکہ آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں 2024 میں, کیا دیکھتے ہیں NA56 میں جو آپ کینڈیڈیٹ ہیں وہاں کے اصل مسائل کیا ہیں کہ عام عوام کے پاس آپ جاتے ہیں, نوجوانوں کے پاس جاتے ہیں, تو کیا مسائل ہیں اور آپ پہلا قدم کن مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر آپ کو یہ موقع ملتا ہے میں خدمت کرنے کا عوام کی, تو کیا آپ کون سا جو مسئلہ ہے جو آپ سمجھ؟ اچھا سر دیکھیں, اب ہم شعور والے لوگ ہیں نا, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو ہم نے مسائل کو 2 کیٹیگریز میں بانٹ دیا. ایک مسائل ہیں قومی لیول کے اور ایک مسائل ہوتے ہیں علاقائی لیول کے. علاقائی لیول کے مسائل میں سفارشی کلچر کا ہے. ایک لڑکا جو ماسٹرز یا ایم فل یا پوسٹ گریجویٹ کر کے باہر آتا ہے ڈگری لے کر, اس کے پاس نوکری نہیں ہے, اس کی نوکری وہ کھا جاتا ہے جس کے پاس چھوٹی سی سفارش ہے یا تھوڑے سے پیسے ہیں جو وہ کسی کو رشوت دے کے نوکری کر سکے. تو ان دونوں مسئلوں پہ ہماری نظر ہے, ان مسائل کو حل کر کے ہی ہم عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. مطلب کب تک میں ایسے دیکھوں گا؟ میں جب چھوٹا تھا تو میں گھر سے باہر نکلتا تھا, وہ تاریں لٹکی ہوئی تھی, وہ گلی میں کوڑا تھا کھمبے کے سائڈ پہ پڑا ہوا, ٹھیک ہے, اور نالیاں. میری عمر اب تقریباً 30 سال ہو گئی ہے, وہ چیزیں نہیں بدلی. 6 بار الیکشنز ہو گیا, 5 بار میری زندگی میں, وہ مسائل جو کہ تو ہیں. اور ہماری عوام اتنی سادہ کوف بن جاتی ہے کہ یار یہ بنیادی چیزیں تو حل کروا لو. مطلب چلیں آپ ووٹ دیں جس مرضی کو, لیکن یہ بنیادی چیزیں تو وہ آپ کی کم سے کم حل کرے. اور اگلی دفعہ جب وہ ووٹ مانگنے آئے تو آپ ایویلیویٹ کر لیں اس کو کہ یار میں نے پچھلی بار ووٹ دیا تھا, میری گلی میں کوڑا ہوتا تھا, آج بھی اگر میری گلی میں کوڑا ہے تو مجھے اپنے نمائندے کو بدل دینا چاہیے. تو اس سوچ اور اس آواز کے ساتھ ہی ہم آگے چل رہے ہیں اور ایک نئی پروموشن کر رہے ہیں کہ نوجوان ہی اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے, تبھی انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. ایشر بھائی, آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ NA56 کے لیے لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے کہ وہ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ سر لوگوں کے لیے میسیج میرا یہ ہے, یہ پیغام ہوگا آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے, کہ دیکھیں آپ مجھے ووٹ نہ دیں, آپ اس بندے کو ووٹ دیں جو سچا ہو, جو ایماندار ہو, جس نے کرپشن نہ کی ہو, جس نے ناجائز فروشی نہ کی ہو اس شہر میں, اس بندے کو ووٹ دیں. اگر میرے سے زیادہ پڑھا لکھا سچا ایماندار شخص ان کو کوئی نظر آتا ہے تو وہ ضرور اس کو ووٹ دیں, لیکن اگر نہیں نظر آتا تو مجھے ووٹ دے کر کامیاب کریں تاکہ میں صحیح معنوں میں آپ کے مسائل حل کر سکوں اور ہماری جو آنے والی نسل ہے ان کو ان چیزوں کو کم سے کم فیس نہ کرنا پڑے. بہت شکریہ ایشر صاحب. یہ ایشر صاحب میرے ساتھ موجود تھے, ایک نئی سوچ کے ساتھ 2024 کا الیکشن لڑنے کے خواہشمند ہیں. امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اس جو ان کی امید ہے تو اس پہ انہیں کامیاب کرے, اور جو یہ سوچ لے کر آئیں گے الیکشن لڑیں گے اور عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان میں بھی یہ کامیاب ہوں. جی, ان کا انتخابی نشان بھی مائک ہے جس پہ یہ بول کر تو عوام تک اپنا جو پیغام ہے تو وہ پہنچائیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.